بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ صحابیات، جو کہ سیر الصحابیات رضی اللہ عنہن کا حصہ دوم ہے۔ عقائد، توحید۔ کفار نے صحابیات کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، لیکن ان کی زبان سے کلمہ توحید کے سوا کلمہ شرک نہیں نکلا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا ایمان لائیں تو ان کے اعزاء و اقارب نے ان کو دھوپ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس حالت میں جب کہ وہ دھوپ میں جل رہی تھیں، روٹی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے اور پانی نہیں پلاتے تھے۔ جب ان مصیبتوں میں 3 دن گزر گئے تو ظالموں نے کہا کہ جس مذہب پر تم ہو اب اس کو چھوڑ دو۔ وہ اس قدر بدحواس ہو گئی تھیں کہ ان جملوں کا مطلب نہیں سمجھ سکیں۔ اب ان لوگوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بتایا تو سمجھیں کہ توحید الہی کا انکار مقصود ہے۔ بولیں، خدا کی قسم میں تو اب تک اس عقیدے پر قائم ہوں۔ شرک سے علیحدگی۔ عورتیں قدیم رسم و رواج اور قدیم عقائد کی نہایت پابند ہوتی ہیں، اور عرب میں مشرکانہ عقائد ایک مدت سے پھیل کر قلوب میں راسخ ہو گئے تھے، لیکن صحابیات رضی اللہ عنہن نے اسلام لانے کے ساتھ ان عقائد کا انکار کیا۔ عرب کا خیال تھا کہ جو لوگ بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ذنیرہ رضی اللہ عنہا اسلام لانے کے بعد اندھی ہو گئیں تو کفار نے کہنا شروع کیا ان کو لات اور عزیٰ نے اندھا کر دیا، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ لات و عزیٰ کو اپنے پوجنے والوں کی کیا خبر، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بچوں کے بچھونے کے نیچے اس طرح رکھ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طرح بچے آسیب سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار کسی بچے کے سرہانے اس طرح دیکھا تو منع فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹکے کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ عرب میں شرک کا اصلی مرکز بت تھے جو گھر گھر میں نصب تھے، لیکن صحابیات نے ہر موقع پر ان سے تبری ظاہر کی۔ چنانچہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا جب ایمان لائیں تو گھر میں جو بت نصب تھا اس کو توڑ پھوڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری نسبت بڑے دھوکے میں مبتلا تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کی تو انہوں نے کہا ابو طلحہ، کیا تم کو یہ خبر نہیں کہ جس خدا کو تم پوچھتے ہو وہ ایک درخت ہے، یعنی لکڑی کا بت، جو زمین سے لگا ہے، اس کو فلاں حبشی نے گڑھ کر تیار کیا ہے؟ بولے مجھے معلوم ہے۔ بولیں تو کیا تمہیں اس کی عبادت سے شرم نہیں آتی؟ چنانچہ جب تک انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر کے کلمہ توحید نہیں پڑھا، انہوں نے ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتقاد نہ صرف صحابیات کے لوح دل پر کا نقش فی الحجر تھا، بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے دل میں بھی یہ عقیدہ نہایت شدت سے راسخ ہو گیا تھا۔ ایک بار آپ نے ایک لڑکی کو بددعا دے دی کہ تیرا سن زیادہ نہ ہو، یعنی تیری عمر زیادہ نہ ہو۔ اس نے شدت اعتقاد کی بنا پر اس کا یقین کر لیا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس روتی ہوئی آئی اور کہا کہ آپ نے مجھ کو یہ بددعا دی ہے، اب میرا سن نہ بڑھے گا۔ وہ بدحواس ہو کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئیں اور کہا کہ آپ نے میری یتیمیہ کو یہ بددعا دے دی۔ آپ ہنس پڑے اور فرمایا میں بھی آدمی ہوں اور آدمیوں کی طرح خوش اور رنجیدہ ہوتا ہوں، پس جس کو میں ایسی بددعا دوں جس کا وہ مستحق نہیں ہے تو یہ اس کے لیے پاکی، تزکیے اور نیکی ہوگی۔
عبادات۔ ابواب الصلاۃ۔ اگرچہ عورتوں پر جماعت کی پابندی فرض نہیں ہے اور اس بنا پر بعض غیور صحابہ جماعت میں اپنی عورتوں کی شرکت کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، تاہم بعض صحابیات پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا تھا اور وہ مناسب اوقات میں نماز باجماعت ادا فرماتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی برابر عشاء اور فجر کی نماز میں شریک جماعت ہوتی تھیں۔ ایک بار ان سے لوگوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر اس کو پسند نہیں کرتے، پھر کیوں ایسا کرتی ہو؟ بولیں تو پھر روک کیوں نہیں دیتے؟ عورتوں پر اگرچہ نماز جمعہ فرض نہیں ہے، تاہم صحابیات اس دن کی بہت عزت کرتی تھیں اور اس کی برکتوں میں عمدہ طریقوں سے شریک ہوتی تھیں۔ ایک صحابیہ تھیں جو اپنے کھیتوں میں چقندر بو دیا کرتی تھیں اور جب جمعے کا دن آتا تھا تو اس کو پکا کر نماز کے بعد تمام صحابہ کو کھلاتی تھیں۔ نماز اشراق اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت ام ہانی سے مروی ہے، تمام عمر میں صرف ایک بار پڑھی ہے، لیکن بعض صحابیات نے اس کا التزام کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نماز اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں، کیونکہ آپ بہت سی چیزوں کو پسند فرماتے تھے لیکن اس پر عمل اس لیے نہیں کرتے تھے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تہجد پڑھتے تھے تو اس میں صحابیات بھی شریک ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو تہجد کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رات کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک میں خود، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا خادم تہجد پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کو جگاتے تھے۔ ابواب الزکوٰۃ والصدقات۔ زیور عورتوں کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، لیکن صحابیات رضی اللہ عنہن کو خدا کی مرضی ان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ اپنی لڑکی کو لے کر حاضر ہوئیں۔ لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا: کیا تم اس پر زکوٰۃ دیتی ہو؟ بولی: نہیں۔ فرمایا: کیا تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ خدا قیامت کے دن اس کے بدلے اس کے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے یہ سنا تو فوراً کنگن آپ کے سامنے ڈال دیے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دی۔ صحابیات کا مجمع تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دامن پھیلائے ہوئے تھے اور صحابیات رضی اللہ عنہن اپنے کان کی بالیاں، سونے کے ہار اور انگلیوں کے چھلے تک پھینکتی جاتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس صرف ایک ہی لونڈی تھی، انہوں نے اس کو فروخت کیا اور روپیہ گود میں لے کر بیٹھیں۔ اسی حالت میں ان کے شوہر حضرت زبیر آئے رضی اللہ عنہ اور کہا کہ روپیہ مجھے دے دو۔ بولی: میں نے تو اس کو صدقہ کر دیا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بی بی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ تم نادار آدمی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگر آپ اجازت دیں تو میں جو صدقہ کرنا چاہتی ہوں تم ہی کو دوں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ہی جاؤ۔ وہ آئیں تو آستان مبارک پر اسی غرض سے ایک دوسری صحابیہ بھی موجود تھیں۔ دونوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پوچھوا لیا کہ 2 عورتیں اپنے شوہروں اور چند یتیموں پر جو ان کی کفالت میں ہیں صدقہ کرنا چاہتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو 2 ثواب ملیں گے، ایک قرابت کا اور دوسرا صدقے کا۔ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لڑکوں پر صدقہ کروں تو مجھ کو ثواب ملے گا؟
میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ میرے لڑکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک صحابیہ نے اپنی ماں کو ایک لونڈی صدقتاً دی تھی۔ ماں کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا صدقے کا ثواب تمہیں مل چکا اور اب وہ لونڈی تمہاری وراثت میں داخل ہو گئی۔ صحابیات موت و حیات دونوں حالتوں میں اہل حاجت کی اعانت و امداد فرماتی تھیں۔ غزوہ احد میں حضرت صفیہ آئیں اور اپنے بھائی حضرت حمزہ سید الشہداء کے کفن کے لیے 2 کپڑے لائیں، لیکن ان کی لاش کے پاس ایک انصاری کی لاش بھی اسی طرح برہنہ نظر آئی۔ دل میں شرمائیں کہ حمزہ 2 کپڑوں میں کفنائے جائیں اور انصاری کے لیے ایک کپڑا بھی نہ ہو۔ ناپا تو ایک کا قد بڑا نکلا۔ مجبوراً کپڑے پر قرعہ ڈالا گیا اور جو کپڑا جس کے حصے میں پڑا وہ اسی میں کفنایا گیا۔ ابواب الصوم۔ آج ہماری عورتیں صوم مفروضہ میں بھی لیت و لال کرتی ہیں، لیکن بعض صحابیات صائم الدہر رہتی تھیں، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتی تھیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار دعائے شہادت کی درخواست کی، لیکن آپ نے سلامتی کی دعا فرمائی۔ اخیر میں عرض کی کہ کسی ایسے عمل کی ہدایت فرمائیے کہ خدا مجھے اس سے نفع دے۔ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے متصل روزے رکھنے کا التزام کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے خادم اور بیوی نے بھی اس عمل صالح میں شرکت کی اور روزہ ان کے گھر کی امتیازی علامت ہو گئی۔ اگر کسی دن ان کے گھر میں دھواں اٹھتا تو لوگ سمجھتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، ورنہ اس گھر میں دن کا کھانا کیوں کر پک سکتا تھا۔ بعض صحابیہ نفل کے روزے رکھتی تھیں جس سے ان کے شوہر کو تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے روکا تو ان کو سخت ناگوار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شکایت کی، لیکن آپ نے حکم دیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل کا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ صحابیات رضی اللہ عنہن نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے مردوں کی جانب سے بھی روزے رکھتی تھیں۔ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر روزے فرض تھے، کیا میں ان کو پورا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ صحابیات کو اعتکاف کا اس قدر شوق تھا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا خیمہ الگ نصب کروایا۔ ان کی دیکھا دیکھی تمام ازواج مطہرات نے بھی خیمے نصب کروائے۔ ابواب الحج۔ فرائض اسلام میں اگرچہ حج صرف ایک بار فرض ہے، لیکن صحابیات کو ایک بار کے حج سے کیا تسکین ہو سکتی تھی، اس لیے تقریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ اس کے بعد سے ان کا کوئی سال حج سے خالی نہ گیا۔ صحابیات جس ذوق و شوق سے حج ادا کرتی تھیں، اس کا مؤثر منظر حجۃ الوداع میں دنیا کو نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حج کیا تو حضرت اسماء بنت امیس اگرچہ حاملہ تھیں لیکن وہ بھی روانہ ہوئیں۔ بہت سے صحابہ حجۃ الوداع کی شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ایک صحابیہ جھپٹ کے آپ کے پاس آئیں اور ہودج سے اپنے بچے کو نکال کر پوچھا کیا اس کا حج بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ صحابیات فریضہ حج کے ادا کرنے میں طرح طرح کا التزام ما لا یلتزمو کرتی تھیں۔ ایک صحابیہ نے خانہ کعبہ تک پا پیادہ جانے کی نظر مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا پا پیادہ بھی چلو اور سوار بھی ہو لو۔ اگر کسی مجبوری سے حج کے فوت ہو جانے کا خدشہ ہو جاتا تھا تو صحابیات کو سخت صدمہ ہوتا تھا۔ حجۃ الوداع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرورت نسوانی سے معذوری ہو گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ فرمایا کیا ماجرا ہے؟ بولیں کہ میں نے اب تک حج نہیں کیا تھا۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ تو فطری چیز ہے، تمام مناسک حج ادا کر لو، صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو۔ صحابیات نہ صرف خود بلکہ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی حج ادا کرتی تھیں۔ حجۃ الوداع کے زمانے میں ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرے باپ پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ بڑھاپے کی وجہ سے سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، میں ان کی جانب سے حج ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ایک صحابیہ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں ان کی جانب سے یہ فرض ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ عمرہ فرض ہو یا نہ ہو، لیکن صحابیات اس کو نہایت پابندی کے ساتھ ادا کرتی تھیں، اور جب وہ فوت ہو جاتا تھا تو ان کو سخت قلق ہوتا تھا۔ جب حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہ ہو، یعنی قربانی کا جانور، تو وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، تو خیمے میں آ کر دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ وجہ پوچھی تو بولیں کہ میں ضرورت نسوانی سے مجبور ہوں، لیکن لوگ دو فرض حج و عمرے کا ثواب لے کر جاتے ہیں اور میں صرف ایک کا۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، خدا تم کو عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا اور مقام تنعیم میں انہوں نے جا کر عمرے کا احرام باندھا اور آدھی رات کو فارغ ہو کر آئیں۔ آج کا سبق ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔